جی اس کے بعد کہتے ہیں قرآن پاک کے شان نزول کے بارے میں کہتے ہیں وَنَزَلَ لَمَا سَأَلَهُ أَهْلُ مَكَّةَ أَن يُوسَعَهَا وَيُجْعَلُ الصَّفَا ذَهَبًا، کہ جو آگے آنے والی آیت ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی جب اہل مکہ نے سوال کیا کہ ان کے لیے وسعت کی جائے، ان یوسعها، کہ ان کے لیے وسعت کی جائے، وَيُجْعَلُ الصَّفَا ذَهَبًا، اور جبل صفا کو سونا بنایا جائے۔ جو اہل مکہ تھا، اہل مکہ نے یہ شرط لگائی کہ ہم ایمان تب لائیں گے جب ہمارے لیے وسعت کی جائے، ہمارے لیے احکام کو جو ہے وہ معاف کیا جائے، اور یہ بھی کہا گیا کہ ہمارے لیے جو یہ جبل صفا ہے اس کو سونا بنایا جائے تب ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو جب یہ انہوں نے مطالبہ کیا تو اس پر آگے آنے والی آیت نازل ہوئی۔ تو یہاں پر غرض مفسر ہوگا شان نزول بیان کرنا۔ کہتے ہیں ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل، بلکہ تم ارادہ کرتے ہو کہ تم سوال کرو اپنے رسول سے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا گیا اس سے پہلے، اور جو ایمان کو کفر میں بدلتا ہے، جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کرتا ہے یا ایمان کو کفر میں تبدیل کرتا ہے، یا اس کو مستقبل میں بنائے کہ جو ایمان کے بدلے میں کفر کو تبدیل کرے گا، کفر کو اختیار کرے گا ایمان کے بدلے میں، تو فقد ضل سواء السبیل، تو وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو جائے گا، سیدھے راستے سے بھٹک جائے گا۔ ام کے بعد بل نکالا تو غرض مفسر ہوگا معنی بیان کرنا، بلکہ بعد حمزہ بھی ہے اتریدون، کیا تم ارادہ کرتے ہو، تو حمزہ یہاں پر یہ استفہامیہ ہے۔ سئل موسیٰ، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا گیا، یعنی سألہ قومہ، آپ سے آپ کی قوم نے سوال کیا تھا۔ وہ کون سا سوال تھا آگے آ رہا ہے، تو غرض مفسر ہوگا وضاحت کرنا۔ من قبل یعنی من قولہم، یعنی ان کا قول کہ ارنا اللہ جہرتن وغیر ذالک، کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اللہ تعالی دکھا کھلم کھلا۔ جہرتن کا مطلب ہوتا ہے بغیر کسی پردے کے، بالکل سامنے آمنے سامنے۔ تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات بغیر پردے کے کھلم کھلا دکھاؤ تو ہم ایمان لے آئیں گے، وغیرہ ذالک، اور اس کے علاوہ کوئی اور بھی سوالات کیے تھے۔ تو یہاں پر بھی غرض مفسر ہوگا وضاحت کرنا۔ جو ایمان کے بدلے کفر کو تبدیل کرے گا، یعنی یا خذہ بدلہ، یعنی کفر کو لے لے گا ایمان کے بدلے میں، یا خذہ کے اندر جو ہو ضمیر ہے اس سے مراد ہے کفر، بدلہ کی ضمیر، بدلہ کے اندر جو ہو ضمیر ہے اس سے مراد ہے ایمان۔ ایمان کے بدلے میں کفر کو جو بندہ لے لے گا، کیسے؟ بترک النظر فی الآیات البینات و واقتراء غیرہا، واضح آیات میں غور و فکر کو ترک کرنے کے ساتھ، اور واضح آیات کے علاوہ کو لینے کے ساتھ۔ اختراع کا مطلب ہوتا ہے طلب کرنا، لے لینا، کسی چیز کو اختیار کر لینا۔ یعنی کفر کو لے گا بندہ کس طرح؟ واضح آیات کے اندر، روشن آیات کے اندر غور و فکر کو ترک کرنے کے ساتھ، اور واضح آیات کے علاوہ کو لینے کے ساتھ۔ تو غرض مفسر ہوگا
وضاحت کرنا۔ تو وہ سیدھے راستے سے کیا ہو جائے گا، بھٹک جائے گا، یعنی اختہ طریق الحق کے یعنی حق کے راستے کے اندر وہ کیا جائے گا، خطا کر جائے گا، بھٹک جائے گا حق کے راستے۔ غرض مفسر ہوگا آسان معنی بیان کرنا۔ وسیواؤ فی الاصل الوسطی الوسط، وسواؤ فی الاصل الوسط، اور سوا اصل میں وسط کو کہتے ہیں، یعنی بیچ کے حصے کو، بیچ کو کہتے ہیں، یعنی درمیان کو۔ اس کے اندر غرض مفسر ہوگا لغوی تحقیق بیان کرنا۔ ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسکم، کثیر اہل کتاب نے چاہا، ود کثیر من اہل الکتاب، کثیر اہل کتاب نے چاہا کہ اگر وہ تمہیں ایمان کے بعد کفر میں لوٹا دیں، لو یردونکم، اگر وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کفر میں لوٹا دیں، حسدا من عند انفسہم، ان کے یہاں سے حسد کرتے ہوئے، یعنی اپنی یہاں سے اپنی دل کے اندر حسد کرتے ہوئے انہوں نے یہ چاہا کہ تمہیں ایمان کے بعد کفر میں لوٹا دیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر لو کے بعد مصدریتن، یعنی لو مصدریہ ہے، غرض مفسر ہوگا معنی بیان کرنا۔ حسدن کے بعد نکالا مفعول لہو کائنن، یعنی یہ مفعول لہو ہے، حسدن یہ مفعول لہو ہے، کس کا مفعول لہو ہے، یردونکم کا، کہ تمہیں لوٹا دے، کیوں لوٹا دے، یہ حسد کرتے ہوئے کہ یہ ایمان کیوں لے کر آئے، یہ جنت میں کیوں جائیں، حسد کرتے ہوئے وہ یہ چاہتے ہیں۔ کائنن یہ معنی ہے، یعنی من عند انفسہم، اس کے اندر غرض مفسر ہوگا، مفعول لہو کے اندر غرض مفسر ہوگا ترکیب بیان کرنا۔ آگے کہتے ہیں یعنی حملت ہم علیہ انفسہم الخبیثۃ، حملت ہم علیہ انفسہم الخبیثۃ، خبیثۃ یہ انفس کا کیا ہے، صفت ہے، یعنی ان کو اس بات پر ان کے خبیث جانوں نے ابھارا کہ وہ جو چاہتے تھے کہ کفر کے اندر ان کو مومنوں کو لوٹا دیں، تو یہ ان کی خبیث جانوں کی چاہت تھی۔ غرض مفسر ہوگا وضاحت بیان کرنا۔ من بعد ما تبین لهم الحق، بعد اس کے کہ ان کے لیے حق بیان ہوا، من بعد ما تبین لهم الحق، بعد اس کے کہ ان کے لیے حق بیان ہوا، تو فاعفو وصفحو، آپ ان کو معاف کرو، وصفحو اور درگزر کرو، حتی یاتی اللہ بعمرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لائے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ما تبین لہم فی التورات، یعنی تورات کے اندر ان کو حق بیان ہونے کے بعد وہ یہ چاہتے ہیں کہ مومنوں کو کفر کے اندر لوٹا دیں۔ ان کو معلوم تھا تورات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق ہونے کا بیان موجود تھا، لیکن پھر بھی یہ چاہتے تھے کہ شان نبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو حق ہے وہ ظاہر ہونے کے بعد یہ وہ چاہتے ہیں۔ غرض مفسر ہوگا وضاحت کرنا۔ وصفعوا یعنی واعفو عنہ، یعنی ان کو معاف کرو، یعنی اترکوہم، یعنی ان کو چھوڑ دو۔ غرض مفسر ہوگا آسان معنی بیان کرنا، معنی مرادی بیان کرنا۔ وصفحوا اعرضوا فلا تجاوزوہم، وصفحوا یعنی درگزر کرو، اعرضوا یعنی ان سے اعراض کرو،
فلا تجاوزوہم، یعنی تم ان کو تجاوز نہ کرو، یعنی ان سے نہ اٹکو، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا حکم لائے۔ فیہم من القتال، یعنی ان کے بارے میں جہاد کا کوئی حکم لائے، تب تک تم ان کو درگزر کرو، ان سے اعراض کرو۔ تو یہ آیت جو ہے منسوخ ہو چکی ہے۔ پہلے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم تھا کہ آپ ان کو درگزر کریں، پھر آیت قتال، آیت جہاد نازل ہوئی تھی، پھر جو کفار شیطانی کرتے تھے اور فتنے کرتے تھے تو پھر ان سے لڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم عطا فرمایا۔ فیہ من القتال کے اندر غرض مفسر ہوگا وضاحت کرنا۔ آگے کہتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور جو بھلائی میں سے تم اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجتے ہو، آگے کرتے ہو، وما تقدموا لانفسکم من خیر، بھلائی میں سے اپنی جانوں کے لیے جو تم کرتے ہو، تو تجدوہ تم اس کا ثواب پاؤ گے، عند اللہ اللہ تعالیٰ کے یہاں، بے شک اللہ تبارک و تعالی دیکھنے والا ہے جو تم کرتے ہو، جو اللہ تعالیٰ جو بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنے والا ہے۔ من خیرن کے بعد نکالا طاعتن کالصلاۃ و صدقۃ، جیسے فرما برداری کرنا، نماز اور صدقہ وغیرہ۔ تو غرض مفسر ہوگا معنی مرادی بیان کرنا۔ تجدو تم اس کو پاؤ گے، یعنی تجدو ثوابہ تم اس کا ثواب پاؤ گے۔ غرض مفسر ہوگا محذوف مضاف کو بیان کرنا۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے جو تم کرتے ہو، تو فیجازیکم بھی، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی جزا دے گا، اس کا ثواب دے گا۔ غرض مفسر ہوگا وضاحت بیان کرنا۔ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا، اور انہوں نے کہا ہرگز داخل نہیں ہوگا جنت میں مگر جو یہودی ہوگا یا نصرانی ہوگا۔ تلک امانیہم، یہ ان کی خواہشیں ہیں، نفسانی خواہشیں ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اپنا دلیل لاؤ، ہاتوا برہانکم اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ من کان ہودن، ہودن کے بعد نکالا جمع ہائدن، ہودن یہ ہائد کی جمع ہے، غرض مفسر ہوگا لغوی تحقیق بیان کرنا۔ انہوں نے کہا تھا کہ جو یہودی ہوگا وہی جنت کے اندر داخل ہوگا، جو نصرانی ہوگا وہی جنت کے اندر داخل ہوگا۔ تو اس کی وضاحت آگے کہتے ہیں قال ذالک یہود المدینۃ و نصارى نجران، یہ مدینے کے یہودیوں نے کہا تھا اور نجران کے نصارہ نے، نجران یہ علاقہ ہے، وہاں کے رہنے والے نصارہ نے کہا تھا، عیسائیوں نے کہا تھا کہ جو نصارہ ہوگا وہی جنت میں داخل ہوگا، اور مدینے کے یہودیوں نے کہا کہ جو یہودی ہوں گے وہی جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ لما تناظروا بین ید نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب انہوں نے مناظرہ کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ، اے قال الیہود لن يدخلها الا الیہود، یعنی یہودیوں نے کہا کہ داخل نہیں ہوگا اس جنت میں مگر یہودی۔ یہودیوں نے کہا کہ ہرگز داخل نہیں ہوگا جنت میں مگر یہود ہی داخل ہوں گے۔ وقال النصارى لن يدخلها الا النصارى، اور نصارہ نے کہا، عیسائیوں نے کہا کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، جنت میں داخل ہرگز داخل نہیں ہوں گے مگر جو نصارہ ہوں گے، جو عیسائی ہوں گے۔ غرض مفسر اس کے اندر ہوگا جو ہے وہ
شان نزول بیان کرنا، پیچھے جو تھا وہ شان نزول بیان کرنا، اور آگے والی قال الجہود کے اندر غرض مفسر ہوگا وضاحت کرنا. یا سارے کو آپ اس کے اندر شان نزول کے اندر لا دیں تو یہ بھی درست ہو جائے گا. تلکل مقولۃ امانیہم، ان کا یہ کہا ہوا ان کی نفسانی خواہش ہے. مقولہ کے اندر، مقولہ یعنی کہی ہوئی بات، ان کی کہی ہوئی بات یہ نفسانی خواہش ہے. غرض مفسر ہوگا مشار الیہ بیان کرنا. امانیہم یعنی شہواتہم الباطنۃ، یہ ان کی باطنی خواہشیں ہیں. غرض مفسر ہوگا آسان معنی بیان کرنا. کل لہم، آپ ان کو کہہ دیجئے، ہاتو برہانکم یعنی ہاتو حجتکم علی ذالک، اپنی اس بات پر تم دلیل لاؤ. غرض مفسر ہوگا آسان معنی بیان کرنا. اگر تم سچے ہو، فی ہے اس میں، بلا من اسلم وجہہ، بلکہ جو جس نے اللہ کی ذات کے لیے اپنا چہرہ جھکایا. اسلم کا مطلب ہے جھکانا، مگر جس نے اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے جھکایا تو وہ بھی جنت کے اندر داخل ہوگا. بلا یہ ما قبل کے اندر جو بات کی ہوتی ہے اس کی تردید کے لیے لایا جاتا ہے. تو پیچھے تھا کہ یہودی اور نصرانی ہی جنت میں داخل ہوں گے، تو اس بات کو رد کرنے کے لیے بلا لایا گیا ہے کہ بلا یدخل الجنت غیرہم، بلکہ جنت میں ان کے علاوہ بھی داخل ہوں گے. غرض مفسر ہوگا وضاحت کرنا. یعنی للہ کے بعد یعنی انقاد لامرہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کو جو بندہ منعقد کرے گا، بجا لائے گا، تو وہ بھی جنت کے اندر داخل ہوگا. وخص الوجہ لأنہ اشرف الاعضاء فغیرہ اولا، تو چہرے کو اسلم وجہہ، چہرے کو بیان کیا ہے نا، تو کہہ رہے ہیں کہ جسم کے اعضاء میں سے صرف چہرے کا بیان کیوں کیا ہے؟ تو کہتے ہیں خص الوجہ لأنہ اشرف الاعضاء، چہرے کو خاص کیا ہے کیونکہ وہ اعضاء میں سب سے زیادہ عزت والا ہے، شرف والا ہے. چہرہ جو ہوتا ہے وہ پورے جسم کے اندر سب سے بڑھ کر عزت والا ہوتا ہے. تو جو بندہ اس کو جھکائے گا تو گویا کہ وہ اپنی ذات کو اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ سپرد کرتا ہے. تو اس کے اشرف الاعضاء ہونے کی وجہ سے اس کو ذکر کیا ہے. اس کے اندر غرض مفسر ہوگا معذوف اعتراض کا جواب بیان کرنا. اعتراض یہ ہو سکتا ہے کہ چہرے کو، جسم کے اعضاء میں سے صرف چہرے کو کیوں ذکر کیا؟ ٹھیک ہے، تو فغیر اولا، تو اس کا غیر اولا ہے. یعنی جو جسم ہے، تو جسم کا جو غیر ہے وہ اولا ہے. یعنی جسم کے باقی اعضاء یہ اولا ہے، لیکن جو چہرہ ہے وہ کیا ہے؟ اشرف ہے. اشرف اور اولا کے اندر سب سے جو بڑھ کر مرتبے والا ہے وہ کیا ہے؟ اشرف ہونا ہے، زیادہ عزت والا ہونا. وہ محسن فلہ اجر، اس حال میں کہ وہ موحد ہو تو اس کے لیے فلہ اجرہ عند ربہ، تو اس کے لیے اس کا اجر ہے اس کے رب کے یہاں. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. محسن کے بعد نکالا موحد، یعنی جو موحد ہوگا. موحد کا مطلب ہے یعنی توحید پرست، اس کے لیے اجر ہے اس کے رب کے پاس، یعنی ثواب عملہ الجنت، یعنی اس کے عمل کا ثواب جنت ہے. غرض مفسر ہوگا وضاحت کرنا.
نہ ان پر خوف ہوگا دنیا میں، اور نہ ہی وہ آخرت میں غمگین ہوں گے، فی الآخرت، آخرت میں وہ غمگین ہوں گے، غرض مفسر ہیں وضاحت کرنا۔ ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے، آج کے سبق کے حوالے سے اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھتے ہیں۔